With great respect, sir. Is Mr. Shiraz still not back from Gilgit? جی سر آپ نے فرمایا تھا کہ نیکسٹ ویک تک آ جائے تو وہ آ جائے گا سر جب لاسٹ آپ نے Next date of hearing کیوں چکا ہے پیش؟ جی سر وہ آ جائیں گے Next date جو بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے. With great respect, sir. پکچرز کا کچھ کہا تھا کہ وہ دکھائیں کیا پکچرز ہیں. With kind permission of the court, sir. 10 ماہ سے یہ پٹیشن زیر سماعت ہے اور اس 10 ماہ میں اوور-ویلمنگ ریکارڈ اینڈ ایویڈنس ہیز بین پلیسڈ بفور دی کورٹ جو یہ اسٹیبلش کرے اور سپورٹ کرے کہ انٹریپمنٹ ہوئی ہے. اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ اور NCHR کی رپورٹ اور فیکٹ فوکس کی رپورٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ریکارڈ آیا ہے. اب میری سر اس میں گزارش ہوگی کہ جو ہم اس پٹیشن میں ریلیف سیک کر رہے ہیں ود ریگارڈ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی کمیشن آف انکوائری, یہاں پہ اب کیس کے میرٹس اور ایویڈنسز اگر آئیں گی تو آبویسلی فرام دی ادر سائڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ان کا موقف جو ہے وہ آئے گا اور وی آر پرابیبلی گوئنگ ڈیویٹڈ ود جو ہم نے پٹیشن میں استدعا کی ہے. تو اس میں سر میری گزارش ہے کہ جناب نے جیسے گائیڈ لائن دی تھی 31 مارچ کے آرڈر میں, کمپوزیشن عدالتی نظائر بھی موجود ہیں, اس کی کمپوزیشن یہ عدالت دے اور ان عدالتی نظائر کی روشنی میں ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ طے کر کے اور کمیشن کی تشکیل جلد از جلد دی جائے تاکہ یہ جو موقف ہے جو ہماری سائڈ سے موقف ہیں یا جو رسپونڈنٹ کی سائڈ سے موقف ہیں وہ تمام اس کے سامنے رکھے جائیں اور اس کو ایک ٹائم فریم ایک ماہ کا یا 2 ماہ کا جو بھی ٹائم فریم اسے دیا جانا ہے وہ دے کے اسی عدالت میں اس کی رپورٹ طلب کی جائے اور اس کی روشنی میں ایک جو آرڈر ہے وہ پاس کیا جائے. سر یہ میری مؤدبانہ التماس ہوگی عدالت سے, اور کیونکہ کافی یہ لنگران ہو چکا ہے اور بہت ساری یہاں پہ ڈسکشن, یہاں پہ بہت ساری ایویڈنس ہے جو مزید بھی پیش کی جا سکتی ہے, تو اس طرح یہ سر بہت معاملہ لٹک جائے گا. عثمان صاحب, میری پوری کوشش تھی کہ یہ کیس سیدھا بھیج دیا جائے کمیشن. سر اس کوشش کی اب آپ کے سامنے ہے کہ رسپونڈنٹس نے بھرپور ریزسٹ کیا اور وہ CM فائل کی کہ جی چونکہ ہم سب نیمڈ ہیں ہمیں سنا جائے. آبویسلی ان کا رائٹ تھا ان کو سننا. صرف اگر میں ان کو سنے بغیر ہی آرڈر پاس کر دیتا, صرف اس بات کے اوپر میرا آرڈر ریمانڈ ہو جانا تھا اور پھر مجھے وہ پوری ایکسرسائز دوبارہ کرنی تھی. بالکل درست ہے آپ سر. کی وکٹری جو تھی وہ پیرک وکٹری ہونی تھی. نمبر 1, جب یہ کیس پھر شروع ہو گیا تو جتنا ٹائم انہوں نے لیا اتنا ہی ٹائم آپ نے بھی لیا ہے. بالکل صحیح ہے سر. کہ آپ نے تسلی سے وہ پیش, اور ابھی تک چٹھا صاحب نے مجھے صرف 2 FIRs کی سٹوری سنائی ہے, ابھی 3 انہوں نے اور بتانی. سر اسی طرح FIRs تو 348 ہیں سر. نہیں, میں نے اسی لیے 5 کا اٹھایا تھا نا, دا موسٹ گلیئرنگ ایگزامپل. ابھی NCHR نے مجھے اپنی پوزیشن بتانی ہے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے رائٹ آف ریبٹل ایکسرسائز کرنا ہے جو مجھے ان کو دینا پڑے گا ٹائم, بٹ بریفلی آف کورس. So I cannot, even though I wish to, I cannot just offload this case suddenly today saying کہ جناب بہت کچھ میں نے سن لیا اب کافی. راؤ صاحب جی سر, یہ آپ نے یہ کیا گن میرے سامنے رکھا سر اب مجھے بتائیں یہ سوشل میڈیا پہ میرا اس سے اس کوئی ساری تعلق چیزوں نہیں سے ہے. پھر سر میرے سامنے یہ بات کہی گئی سر یہ listen to me, don't interrupt me. The very first page you have deliberately put before me which is inflammatory. سر میں نے تو ابھی تک وہ رکھے نہیں ہیں جو چل رہے ہیں سر. Are you going to listen to me or not? Don't interrupt me. Listen to me quietly. مجھے یہ کہا گیا تھا, میں نے کاؤنسلز کو کہا تھا کہ you would restrain yourself in making media comments. اس بات کے اوپر مجھے کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے اس کے باوجود مس ایمان مزاری نے یہ باتیں کی. آپ نے میرے سامنے ڈیلیبریٹلی لا کے جو ڈاکیومنٹ رکھے ہیں, کوئی عدنان طارق ہے, کوئی سونیا خٹک ہے, آگے دیکھ کدھر ہے ایمان مزاری کی جی یہ میں نے لگائی ہوئی ہیں. وہ نکال کے دکھائیں مجھے.
میں نے آپ کو پہلے کہا تھا سوشل میڈیا پہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن سر ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں روک دیا گیا, ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. میرا آرڈر جو ہے یہ ان سے ان کے متعلق تھا. آپ دکھائیں مجھے. اب اس پوسٹ سے سر صرف میں نہیں ہو رہا بلکہ ٹرائل کورٹ میں لائن ہو رہی ہے سر. اب ایشو کیا تھا سر؟ کہاں بات کی گئی ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. جی سر اس میں آپ کے خلاف کہاں بات کی گئی ہے اس والے میں؟ جی نہیں سر, نوجوان گرفتار ہو چکا تھا, فون ایف آئی اے کو سرنڈر ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد بھی بلاسفیمی کا کنٹینٹ شیئر ہو رہا تھا. ٹرائل کورٹ نے اس بات کو سننے کی زحمت نہیں کی. بلاسفیمی کے کیسز سے تو ٹرائل کورٹ کے جج ویسے ہی جان چھڑاتے ہیں کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا لائیو نہیں دکھائے جا سکتے اور جان سب کو پیاری ہے. اس میں آپ کے خلاف یا حسن معاویہ کے خلاف کیا ہے؟ یہ دن جبکہ کل جس ٹرائل کورٹ کے you were meant to be a bit more restrained. These words. No, I posted no tweet about Mr. Hassan Mavia. He appeared. No, not about him, but Mr. Rao now. No, but my lord, the contention that they said before the court is that the FIA has stopped them from proceeding in Mr. Hassan Mavia's complaint. He made a false statement before this court yesterday that I have posted about him. I have not posted about him. There is no post against Hassan Muawiyah that you have shown to me. He walked up to the سر وہ تو حسن دے گا نا سر, میں نے تو یہ اپنی دی ہیں. نہیں, وہ حسن معاویہ کے بارے میں نے ان کو کہا تھا کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بارے میں بہت ساری غلط باتیں کی گئی ہیں. میرا نام اس میں ہے ہی نہیں. آپ کا نام تو موجود ہے. کس میں سر؟ جو ساری رپورٹس آئی ہیں اس میں تو آپ مطلب نام موجود ہے. آپ کے خلاف بڑی میجر ایلیگیشنز ہیں اس میں, رائٹ. وہ کمیشن نے پروب کرنی تھی, وہ میں نے نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کو بھرپور اپوز کیا ہے کہ کمیشن نہ بنے, رائٹ. پھر آپ نے مجھے اس میں ڈریگ کرنا شروع کر دیا ٹو اسٹارٹ لوکنگ انٹو دوز ایلیگیشنز. حسن نے آ کے مجھے اس دن عدالت میں کہا کہ جی میرے خلاف میرا نام اس میں نہیں ہے اور میرے خلاف یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. میں نے ان کو ریسٹرین کیا. حسن کے بارے میں کون سی پوسٹ ہے مجھے وہ حسن آ رہا ہے سر, حسن کونسل سر. Your Honor, I have been appointed as a counsel. I have prepared CM. You have been prevented from appearing in my court. Honor, please go and sit down. Your Honor, it's my fundamental right. You go and exercise your fundamental rights. In this court, Your Honor, even in this court, my constitution give me right. Please listen. Your Honor. I have heard your point. No. I have the right to decide that a counsel who does not know how to behave in my court will not appear in my court. Understand? Your Honor. Leave the rostrum. Leave the rostrum. Go sit down. My lord, I must Take state that there is a false statement made Move yesterday. on. I have no, but my lord, if Mr. Rao Abdul is going to place on record or tell Nothing is coming on because my lord, the kind of behuda comments that he has made about me, I'm not rushing to this court. I'm not trying before this Ms. court. Mazari, please, I would expect you to show greater character My and lord. grace than I have My lord. seen from some of the people on the other side, My lord. right? So please do not take hold of yourself, My lord. right? Don't get flustered by these things and don't say these words in my court. No. Please sit down. No. And you and Chhattar Sahab remain under a caution by this court. My You lord. know, please be more restrained as lawyers My lord, I will find in the that. language that you use against anyone who also happens to be a member of your community, right? So be more restrained. You can say the same thing in a more restrained fashion. That's all. You say that it is the message that matters, the content that matters, and not necessarily how it is said. It could be said in far more inflammatory terms, and it can also be said in more restrained terms. The message remains the same. Why do you have to give this ammo to everyone to go about this? Chhattar Sahab, you need to sort of ramp up a bit. My lord, I'll Wait make here. it up. ایک سر اجازت سر. سر کل جو ایویڈنس پڑھی گئی وہاں پہ
جو اکیوزڈ کے اکاؤنٹ بتائے گئے وہ غلط بتائے گئے, جس کی وجہ سے یہ امپریشن گیا کہ شاید ٹرائل کورٹ نے وہ چیزیں دیکھی ہی یہ نہیں آپ ہیں. مجھے بعد میں بتائیں گے نا, آپ جی ٹھیک. بتائیں گے مجھے بعد میں, حالانکہ یہ باتیں ساری کمیشن نے دیکھی. چلیے. My lord, I'll make an earnest attempt to conclude my arguments today, but if not, I'll require another hearing tomorrow, if it's fixed for tomorrow or Monday, but that'll be the last one for me. Shafi sir, I have enough material, as said by Usman Saab, to be able to render a judgment now, Yes. but trying to rush it will not work, because the argument would be that there was much to be said on the other side. Yes. So I will not rush it. Lekin you still need to ramp Yes, up my a lord. bit. Chaliye. Definitely, my lord. My lord, if I can now just quickly touch on page 192 of my compendium. You have given a compendium, but have you given me a summary of your compendium? Unfortunately, I haven't, my lord, but I can prepare that and also submit that. Yes, please, would you do that? Yes, my Because and a summary means a summary. I also aim to, my lord, summarize it at the end of my arguments as well. All the points I've made, relying on which documents. I don't aim to act as your steno and take down a lot My of lord, information. I'll draft So it and please submit. Please submit a 3-page summary Yes, of my your lord. compendium. Yes, Right. my lord. Chaliye. Page. My lord, 192. یہ my lord cross examination ہے on the inquiry officer. So at the heart of our argument regarding the abuse of process or the due process not being followed by FIA officials is the inquiry proceeding. I believe Usman Saab has already gone into great depth regarding SO 5 of 2020 of the FIA, which mandates that inquiry is mandatory. Inquiry has to happen. So my lord, یہ میں نے ان سے جو سوالات کیے کہ آپ نے انکوائری میں کیا کیا, I'll start from the third line, fourth line on the page, on the top. In this instant case, verification was done by Junaid ASI and inquiry was entrusted to me. The purpose of verification is to verify the complainant and his complaint. In the inquiry process, evidence is collected from the complainant and same like from alleged persons. In the instant case, complainant provided me his mobile phone P1, which I seized through seizure memo exhibit PB. Now my lord, I'll go 3 lines further. It is correct that the name of the Facebook account is Avara Panchi. This is the account given by the complainant. Avara Panchi. In my opinion, fake account means an account is functional in device but it does not exist. It is incorrect to suggest that if a Facebook user uses someone else's profile picture and not his real name, then it will be presumed a fake account. Then my lord, 6 lines down, I attempted to inquire what was the scope of his inquiry. I don't understand this. My lord. I don't understand this. My lord, What this do is you the mean inquiry by- officer. What is the difference between your understanding of a fake account and the Yes, my lord. officer's understanding of a fake account? So my lord, my understanding of fake account is what section 419 of Pakistan Penal Code establishes, what the relevant section in PICA establishes, which is impersonation. So you're posing as someone else on social media. But the inquiry officer, Where does PICA say that? my lord, I believe is section 14. I can check on PICA, but I've read the section of the offense of impersonation. Impersonation. Which is an offense in PPC as well, my lord. Impersonation is where you purport to be another person known to the other person. Yes, my lord. Right. And how you do that on social media is? Or a real person in the belief of which you end up
taking an action detrimental to your life or property. Yes, That's what 419 would be. Yes, my lord. I need to see P का impersonation का section का है. Which section did you mention it was? My lord, I can quickly check. There doesn't appear to be a PICA offense of impersonation. My lord, I'll just... कौन सा है जी सेक्शन आप ये यहाँ पे होता था. My lord, this is section 16, I believe. That's unauthorized use of identity information. So somebody has to have that identity. My lord, the picture, the profile picture in this instant case was of a young Pashtun boy. So that was his identity. The complainant could not have posed himself as that, especially when he didn't even write his own name. But in this case, it's Avara Panchi. A lot of cases, it's Saba Naz, it's Arzu Nazakat, it's Misha Khan for the complainants. But the point I'm trying to make is that posing as someone else. The officer is saying, in my opinion, fake account means an account is functional in device, but it does not exist. This is what I don't understand. What That doesn't make sense to me as well, my lord. I have no idea what the officer meant by that. My lord, should I move on? जी my lord, फिर ये उसके बाद 6 lines down. The scope of my inquiry was to ascertain whether the allegation of complainant is true or baseless. In order to complete the purpose of the above scope of my inquiry, I handed over the mobile phone of the complainant to Javed Shah, and after receiving the technical analysis report, proceed further. I also recorded the statement of the complainant. These two tasks, that is seizing the mobile of complainant and handing it to Javed Shah for technical report and recording the statement of complainant, are only 2 tasks I did for the completion of inquiry. In my opinion, the above mentioned 2 tasks were enough to complete the inquiry to the extent of complainant. I did not question the complainant regarding his account Avara Panchi 4265. Then my lord, next page pe 4th line from the top. I determined the scope of inquiry in light of complaint. On the same day incident inquiry was concluded and an FIR of incident case was registered. So my lord, from the top it's 4th line. The line starting from mobile phone of complainant when I seized it. 4th from the top. एक दिन के अंदर Ji, my lord. inquiry मुकम्मल हो गई. So no notices were even issued to the accused that they can come in and explain that this is the allegation against them. सुबह दरखास्त आई कंप्लेंट, शाम तक FIR होके बंदा अरेस्ट हो गया और इंक्वायरी क्या हुई वो बता रहे हैं इंक्वायरी ऑफिसर. I determined the scope of inquiry in the light of complaint. On the same day incident inquiry was concluded and FIR of incident case was registered. I did not question the complainant regarding how and why he was member of multiple blasphemous groups for some time and did not report the alleged blasphemous content earlier. So the inquiry proceedings do not touch upon how and why the complainant in some cases had been in the blasphemous group for 2 years. And there was no forensic on the complainant phone as well, so that information is silent. Volunteered, it is not in my knowledge that complainant was member of multiple blasphemous groups. I perused the technical analysis report exhibit PG of the complainant when it was received. It is correct that even after perusal of the report of complainant, I still did not come to my knowledge that complainant was the member of multiple blasphemous groups.
volunteered in the light of technical report. It was established that the level allegation of the complainant in his complaint are true. At this point, the witness is confronted with exhibit PG over 42, which is a screenshot taken from the complainant's phone for the preparation of technical analysis report. And the inbox of left side of the screenshot shows the complainant part of multiple alleged blasphemous groups. But the witness still mentions that it is not in his knowledge whether the complainant is part member of alleged blasphemous groups. So it's not just a lapse in the due process, it's also the malafide on his part, that even after looking at the screenshot of the complainant's phone, he's not ready to accept that he's part of alleged blasphemous groups, which the complainant himself in fact accepts that he was, for a substantial amount of time before he went on to FIA. یہ مائی لارڈ 2 پوائنٹس میں انکوائری آفیسر کی کراس سے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. اب مائی لارڈ میں نے آپ کو انٹریپمنٹ کی بابت FIRs دکھائیں 365 کی, جہاں پہ لوکل تھانوں میں جب ان کے بچے واپس نہ آئے تو انہوں نے وہاں پہ FIR کرائی. اگر وہاں پہ ایک لافل اریسٹ ہوتا تو وہاں پہ اندراج کیا جاتا کہ FIA کی ٹیم آئی ہے لیا میں یا چیچا وطنی میں یا کہیں بھی, اور آپ کے بیٹے کو اس مقدمے کی روشنی میں لے گئی ہے. وہ اس وقت CCRC اسلام آباد یا پنڈی ہیں, ان تھانوں میں وہ نہیں تھا. اس اغوا کے پرچوں کے کچھ دن بعد وہ ہوا. مگر ایک ایسی FIR بھی ہے جس کے اندر یہ 365 کی FIR انویسٹیگیٹ ہوئی ہے, اس کا چلان جمع ہوا ہے, اور وہ اسلام آباد کی FIR ہے, تھانہ شالیمار کی. میں پہلے آپ کو اس کی FIR دکھاتا ہوں, پیج 101 کے اوپر. یہ مائی لارڈ FIR FIR 342 of 22 ہے مائی لارڈ, تھانہ شالیمار ہے, اسلام آباد. تاریخ وقت وقوع ہے 9/6/2022. اس کے مدعی ہیں سید عامر علی شاہ, اور اس میں 365 کا سیکشن لگا ہوا ہے. بٹ یہ اس لیے انویسٹیگیٹ ہوئی مائی لارڈ کیونکہ یہ بدقسمت وکٹم اغوا ہونے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی پائی گئی. اس کی ڈیڈ باڈی ملی جو وچ واز ہیڈ لیس, سر تن سے جدا تھا, لمز الگ تھے, موسٹلی ڈیکمپوز تھی. اس کا DNA کر کے والدہ سے ثابت کیا گیا کہ یہ وہی مغوی ہے جس کی یہ FIR ہے. میں یہ FIR پڑھ دیتا ہوں مائی لارڈ. بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ شالیمار اسلام آباد, جناب عالی گزارش ہے کہ میں مسمی سید عامر علی شاہ ولد سو اینڈ سو مکان سو اینڈ سو کا مستقل رہائشی ہوں. کل مورخہ 8 جون 2022 کو میرا بیٹا سید عبداللہ علی شاہ ولد سید عامر علی عمر 23 سال جو کہ میڈیکل ریپ کا کام کرتا تھا, اپنے کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے F10 مرکز اسلام آباد تقریباً شام 6:30 بجے سے 7 بجے نکلا, جس سے بوقت قریب 8:30 بجے رات رابطہ ہوا, جس نے بتایا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا, لیکن تاحال واپس نہ پہنچا ہے. کافی تلاش بیسار کی ہے. اس کا موٹر سائیکل نمبر جس کا نمبر سو اینڈ سو ہے F10 عبداللہ مسجد کی پارکنگ سے ملا ہے. میرے بیٹے کو تلاش کرنے برائے مہربانی مدد کی جائے, میرے بیٹے کو برآمد کیا جائے, میں این نوازش ہوگی. اب مائی لارڈ میں اس کی آپ کو ضمنیہ پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ پولیس نے کیا انویسٹیگیشن کی. These are on page, they start from page 92, but I believe they're not all eligible, so I'm providing a better copy of the same. Well, should I start? جی جناب علی, مختصر حالات مقدمہ اس طرح پر ہیں کہ مورخہ 6/10/22 کو مدعی مقدمہ مدرجہ خانہ نمبر 1 سے تحریری درخواست پیش کی کہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ شالیمار اسلام آباد, جناب علی گزارش ہے کہ میں سید عامر علی سید سو اینڈ سو ایڈریس سو اینڈ سو کل مورخہ میرا بیٹا سید عبداللہ علی شاہ ولد سید عامر شاہ تقریباً ایج 23 جو کہ میڈیکل ریپ کا کام کرتا ہے, اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے F10 مرکز اسلام آباد تقریباً 6:30 بجے شام سے 7:30 بجے نکلا, جس سے وقت 8:30 بجے رابطہ ہوا, جس نے بتا رہا تھا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا, لیکن وہ تاحال واپس. جی مالوڈ میں آگے پیج پہ آ جاتا ہوں جو ریلیونٹ پارٹ ہے. مالوڈ یہ پیج نیکسٹ پیج پہ سیکنڈ پیج پہ ٹاپ لائن سے
موٹر سائیکل جس کا نمبر سو اینڈ سو ہونڈا CD70 مرکز عبداللہ مسجد کی پارکنگ سے ملا. برائے مہربانی میرے بیٹے کو تلاش کرنے میں مدد کی جائے. تحریری درخواست پر مطلب نیکسٹ لائن پہ لائق رحمان ASI صاحب نے مقدمہ عنوان بالا درج رجسٹر کیا. محمد نواز ASI صاحب کو مقدمہ حاضہ کی تفتیش مأمور کیا. محمد نواز گوندل SI صاحب نے تفتیش مقدمہ عمل لاتے ہوئے ملاحظہ موقع کیا اور نقشہ موقع بنایا. 2 کس گواہوں چشمدید کے بیانات زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری قلم بند کیے. مغوی عبداللہ شاہ کے فون نمبر, ان کے دونوں نمبرز مائی لارڈ مینشن ہے, کا موبائل گواہوں چشمدید کے بیان میں ریکارڈ کل 6 قطعات اور 2 قطعات کل 8 قطعات حاصل کیا. جا کر بروئے فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس لے کر تکمیل فرد کی اور 2 کس گواہان فرد کے بیانات زیر ریکارڈ 6 قطعات 2 قطعات 8 قطعات حاصل کیے. مائی لارڈ یہ میں آ جاتا ہوں اس کی, یہ مائی لارڈ جہاں نمبر سے شروع ہو رہی ہے لائن, نمبر 0342 اینڈنگ ود 846 سے کال آئی جس کو مدعی مقدمہ نے مشکوک نمبر ظاہر کیا. سب انسپیکٹر صاحب نے مشکوک نمبر کے موبائل ریکارڈ کے لیے درخواست تحریر کر کے حوالہ محرر کی. مورخہ 22/6/11 کو سب انسپیکٹر صاحب نے ایفٹن مرکز پہنچ کے احمد خان صدر یونین ایفٹن مرکز کو مقدمہ حاضہ میں شامل تفتیش کر کے عام دریافت کی عمل میں لائی اور معروف ہاسپٹل کی سیکیورٹی انچارج عدنان کو مقدمہ حاضہ میں شامل تفتیش کیا. CCTV کیمرہ جات چیک کیے. المعروف ہاسپٹل کی کیمرہ جات میں مغوی 8:12 رات ایک سفید رنگ کلٹس کار نمبر نامعلوم میں پچھلا دروازہ کھول کر بیگ رکھتا ہے اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے. مذکورہ مغوی کو کوئی زبردستی اغوا نہ کرتا ہے. گاڑی کو چشمدید گواہان کے مطابق لڑکی چلا رہی ہے. گواہان کے مطابق لڑکی چلا رہی ہے. تھانہ پہنچ کر سب انسپیکٹر صاحب نے مشکوک نمبر اینڈنگ ود 846 کا کمپیوٹر آپریٹر سے موبائل ریکارڈ حاصل کیا جو 3 قطعات پر مشتمل بروئے فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لے کر تکمیل فرد ہوئی. 2 کس گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضوابط قلم بند کیے اور مندرجہ بالا موبائل فون کی مزید سنس نکالنے پر مذکورہ نمبر مسمات نسرین بی بی زوجہ کشور ایڈریس سو اینڈ سو بنیر شناختی کارڈ سو اینڈ سو ٹریس ہوا. مذکورہ کی شناختی کارڈ نمبر پر مزید ہی 5 سم نمبر جاری شدہ ہیں. مورخہ 12 جون 22 کو سب انسپیکٹر صاحب نے دوران تفتیش مشکوک نمبر کا رابطہ مغوی کے موبائل نمبر 846 اینڈنگ کا رابطہ مغوی کے موبائل نمبر کے علاوہ موبائل نمبر اینڈنگ ود 304 کرنے والا محسن سلطان آف لاہور اینڈ موبائل نمبر اینڈنگ 522 کرنے والا زاہد علی آف سوابی پائے گئے جن کے موبائل بھی چیک کرنے پر بند پائے گئے. مندرجہ نمبرز بالا بند ہونے کی صورت فیملی ٹری سے مذکورہ کے ساتھ رابطہ کرنے میں پتہ چلا کہ دونوں چند دنوں سے اسلام آباد کی لڑکی کے بلانے پر گئے اور تاحال واپس نہ آئے ہیں, غائب ہو گئے ہیں. محسن سلطان کے بھائی سے معلوم ہوا کہ اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی سائبر کرائم FIA نے کسی مقدمے کے سلسلے میں اڈیالہ جیل بھیجوایا ہے. اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ایاز خان سے بذریعہ فون نمبر اینڈنگ 602 رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دونوں اشخاص زاہد علی اور محسن سلطان کو انہوں نے توہین مذہب کے مقدمے میں جیل بھجوایا. انتہائی کوشش کے بعد بمشکل ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے راؤ عبدالرحیم کا موبائل نمبر دیا اور بتایا کہ موبائل نمبر اینڈنگ 846 واٹس ایپ راؤ عبدالرحیم استعمال کر رہا ہے. That is the suspicious number the police was tracing, which was last in contact with the Maghwi. کیا یہ جو ہے 801460 یہ جو نمبر تھا جی مائی لارڈ, یہ راؤ عبدالرحیم کا نمبر ہے. جی مائی لارڈ. اور اس کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق بنا جس نے My lord, ساتھ یہ بیٹھ کے گیا؟ My lord, the starting point for the investigation agency was the number of the detinue, the Maghwi. اس نمبر سے جب ٹریک کیا تو وہاں پہ اس لڑکی کا نمبر بھی پایا گیا اور یہ واٹس ایپ نمبر بھی پایا گیا ان ٹچ on that eventful night. دیکھیے لڑکی کے نمبر کے بارے میں کدھر ذکر ہے؟ My lord, یہ آگے آئے گا اس کے اندر سارا. یہ جو نمبر تھا کہ یہ اس کے قتل ہونے کے بعد 03421 سے کال آئی, یہی ہے؟ نہیں my lord, یہ وہ تو اچھا ویسے لکھا ہوا ہے کہ کال آئی ہوئی ہے. جی جی آئی ہوئی ہے. بیسکلی وہ کال لاگ دیکھا انہوں نے my lord کہ یہ جو غائب ہو گیا تو اس رات کن سے ان ٹچ تھا جب غائب ہوا. ٹھیک 846 واٹس ایپ راؤ عبدالرحیم استعمال کر رہا ہے جو کہ مقدمہ نمبر 73/22 مورخہ 23 مئی سو اینڈ سو offenses 298 ABC 11P کا سائبر کرائم FIA اسلام آباد کا مدعی مقدمہ ہے.
زاہد علی اور محسن سلطان اسی مقدمے میں گرفتار ہو کے حوالات جوڈیشل سینٹرل جیل راولپنڈی میں ہیں. مورخہ 3 جون 22 کو ASI صاحب نے سیف سٹی کے کیمرہ جانچ چیک کیے جن کے مطابق مغوی از خود ایک کلٹس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیگ رکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جاتا ہے. گاڑی نمبر کیمرہ جات میں نہ آ رہا ہے. مورخہ 16 جون 22 کو سب انسپیکٹر صاحب نے دوران تفتیش سائبر کرائم FIA اسلام آباد میں درج ہونے والے مقدمہ 73/22 ڈیٹڈ سو اینڈ سو offenses سو اینڈ سو سائبر کرائم FIA اسلام آباد کی نقل FIR اور مدعی مقدمہ راؤ عبدالرحیم کی طرف سے دی گئی درخواست کی فوٹو کاپی بذریعہ درخواست حاصل کی. سائبر کرائم اسلام آباد کی درخواست دہندہ کا نام و پتہ راؤ عبدالرحیم ولد عبدالقیوم, ایڈریس سو اینڈ سو, فون نمبر یہ 607 اینڈنگ مائی لارڈ نمبر. اور نیکسٹ پیج, راؤ عبدالرحیم ولد راؤ عبدالقیوم, ایڈریس سو اینڈ سو, اسلام آباد کو بذریعہ حکم نامہ طلبی زیر دفعہ 160 ضابطہ فوجداری برائے دریافت کیا. مورخہ 18/6/22 کو راؤ عبدالرحیم بدست جناب کامران بشارت مفتی صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام صاحب ایبٹ آباد سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا کر حاضر آئے اور ایک قطع روبکار سب انسپیکٹر صاحب کے حوالے کی. مورخہ 19/6/22 کو سب انسپیکٹر صاحب نے درخواست برائے اجراء لیٹر بنام IG صاحبان صوبہ جات آزاد کشمیر بلتستان اور شمالی علاقہ جات IG صاحبان جیل خانہ جات لیٹر بنام سیکرٹری یہ مالوٹ آئی ڈونٹ نو شاید ہے عیدی سینٹر تحریر کر کے حوالہ مقرر ہوئی اور اطلاع پا کر مدعی مقدمہ سید عامر علی شاہ کو لے کر آگے چلیں نیکسٹ پیراگراف. جی مالوٹ. مورخہ 20/6/22 کو سب صاحب نے راؤ عبدالرحیم کے موبائل نمبر اینڈنگ 607 اور سم نمبر 776 اور راؤ عبدالرحیم کے شناختی کارڈ نمبر حاصل کر کے راؤ عبدالرحیم کے شناختی کارڈ نمبر پر جاری سم نمبرز کا تفصیلی ڈیٹا فراہم کرنے کی درخواست تحریر کی کر کے حوالہ مقرر کی. مورخہ 22/6/22 کو سب انسپیکٹر صاحب نے دفتر سائبر کرائم سے بذریعہ درخواست مقدمہ نمبر 73/22 offenses سو اینڈ سو تھانہ سائبر کرائم کی نقل FIR اور مدعی مقدمہ کی تحریر درخواست حاصل کی. بروئے فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لے کر تکمیل فرد کے 2 کس گواہان. آگے آئیں. جی مالوٹ. مالوٹ یہ مالوٹ یہ ہے مورخہ 24/6/22 کو 25/6/22 مالوٹ یہ 24 والے سے میں وہ DNA کا بتا رہے ہیں. This is the 6th line on this paragraph. اچھا سیکنڈ پیراگراف کی 6 لائن ہے مائی لارڈ. مورخہ 24/6/22 کو سب انسپیکٹر صاحب نے نمونہ پارسل DNA ازاں خالدہ بی بی والدہ مغوی درست طور پر دفتر PFS سے لاہور جمع کرایا. 3 کس گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری قلم بند کیے. مورخہ 25/6/22 کو سب انسپیکٹر صاحب نے ملزم راؤ عبدالرحیم کو مقدمہ حاضہ میں شامل تفتیش کر کے انٹیروگیٹ کیا اور سوالات جوابات کے لیے ملزم مورخہ 15/7/22 تک عدالت مجاز سے ضمانت قبل از گرفتاری پر ہے. دوران تفتیش ملزم راؤ عبدالرحیم نے موبائل نمبر 846 اینڈنگ اپنا واٹس ایپ نمبر تسلیم کیا اور راؤ عبدالرحیم کے موبائل نمبر اینڈنگ 607 اینڈ 433 کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست تحریر کر کے حوالہ مقرر کیا. مورخہ 2/7/22 کو راؤ عبدالرحیم کے موبائل نمبر اینڈنگ 607 اینڈنگ 433 موبائل ریکارڈ آپریٹر سے حاصل کیا. موبائل فون نمبر 607 اینڈنگ جو کہ وقوع کے بعد راؤ عبدالرحیم نے یو فون کمپنی سے زونگ کمپنی میں تبدیل کیا جس کا ریکارڈ مورخہ 21/6/22 سے کل 11 قطعات اور موبائل فون نمبر اینڈنگ 433 کا کل 6 قطعات کل 17 قطعات پر مشتمل بروئے فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لے کر تکمیل فرد کے 2 کس گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری کیے. مورخہ 5/7/22 کو محمد نواز انسپیکٹر صاحب کے تبادلے کی صورت میں مثل مقدمہ برائے آئندہ تفتیش منیر خان انسپیکٹر انویسٹیگیشن تھانہ شالیمار کے حوالے ہوئی. مورخہ 14/7/22 کو منیر خان انسپیکٹر انویسٹیگیشن نے ملزم راؤ عبدالرحیم کے موبائل نمبر اینڈنگ 607 پر پرانا ریکارڈ حاصل کیا جو کہ یوفون کمپنی کا ہے. بروئے فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لے کر تکمیل فرد کے 2. جی مالوٹ. مجھے ابھی تک آپ نے کنیکشن نہیں بتایا مالوٹ میں اس خاتون کا جس کی گاڑی میں یہ بیٹھ کے گیا اور یہ موبائل نمبر جو کہ راؤ عبدالرحیم کا ہے. جی مالوٹ یہ اس میں آ رہا ہے آگے اور وہ بتائے نا. میں ریلیونٹ پارٹ بتاتا ہوں بٹ یہ کتا یہاں سے جمع کرایا وہ پارسل وہاں جمع کرایا یہ ساری کاروائی نہیں پڑے نا. مالوٹ میں ریلیونٹ پارٹ پڑھ دیتا ہوں اس میں. یہ تو آگے 3 صفوں کے اوپر اور مالوٹ یہ ضروری تھا بتانا کہ اس لڑکی کا رابطہ 2 لڑکوں اور سے بھی تھا. 90% جو آپ نے پڑھا ہے 90% وہ irrelevant ہے. آگے بتائیں مجھے ریلیونٹ پارٹ پڑھ کے بتائیں. مالوٹ یہ 4th پیج کی 1st لائن مالوٹ. مورخہ 25 جولائی 2022 کو انسپیکٹر صاحب نے عدالت مجاز سے ملزمان مقدمہ نمبر 73/22 تھانہ سائبر کرائم FIA اسلام آباد میں جوڈیشل محسن سلطان اور زاہد علی کو مقدمہ حاضرہ میں جیل کے اندر شامل تفتیش کرنے کی اجازت حاصل کی. ملزمان کو سینٹرل جیل راولپنڈی جا کر ملزمان محسن سلطان اور زاہد علی سے مقدمہ حاضرہ میں الگ الگ شامل تفتیش کر کے انٹروگیٹ کیا. ملزمان نے بتایا کہ ہمیں موبائل نمبر اینڈنگ 846 سے
لڑکی نے فون کر کے بلایا اور گاڑی میں بٹھا کر ایف آئی اے سائبر کرائم کے حوالے کیا. یہ دونوں بھی ایکیوز تھے اسی ایف آئی آر میں. مائی لارڈ ہمیں حوالے کیا. مرخص 23 جولائی کو ریکارڈ. مائی لارڈ میں ریلیونٹ پارٹ پہ آتا ہوں دوبارہ آگے. یہ مائی لارڈ فرام دا ٹاپ مائی لارڈ 9th لائن ہے, 8th لائن ایکچولی 8th لائن کا اینڈ ہے. درخواست برائے حصول ریکارڈ ٹیکنیکل رپورٹ سائبر کرائم حکام کے حوالے کی 4 اگست 2022 کو انسپیکٹر صاحب نے ضلع بنیر تھانہ پیر بابا جا کر موبائل نمبر 846 اینڈنگ کے مالک کو مقدمہ ہاضہ میں شامل تفتیش کر کے اہم دریافت عمل میں لائی کہ مذکورہ نے یہ سم نمبر مدرجہ بالا سے لا علمی کا اظہار کیا. ان کے مقدمہ ہاضہ میں شامل تفتیش کر کے دریافت عمل میں لائی ثابت ہوا کہ مذکورہ نے مدرجہ بالا سم نمبر نہ تو حاصل کیا ہے اور نہ ہی مذکورہ سم اس کے کسی عزیز کے زیر استعمال ہے, بلکہ مذکورہ سم اینڈنگ 846 واٹس ایپ نمبر راؤ عبد الرحیم کے پاس زیر استعمال ہے. دا نمبر he was using is not in his name. It was issued on a woman's name in Bunir, which is not aware that a SIM is issued on her SIM. Sorry? The woman made part of the investigation, living in Bunir, is unaware that this SIM has been issued on her CNIC and is in use of Rao Abdur Rahim. But he accepts in the investigation that it is in his use. اب مائی لارڈ سیکنڈ پیراگراف. he admitted this. یس مائی لارڈ. مائی لارڈ وہ لائن میں نے پہلے پڑھی ہے پیج نمبر 2 پہ. مائی لارڈ دکھا دوں دوبارہ. So just to simplify it, یس مائی لارڈ. the number is admitted to have been in use of Rao Abdul Rahim, and it was from this number which also appeared in the call log of the deceased, یس مائی لارڈ. and it was this number which was also used to call and get arrested the other 2 persons یس مائی لارڈ. from the یس مائی لارڈ. from that area. یس And what became of this FIR? مائی لارڈ. یہ that is the most interesting part, and I'll bring my lord to page. So Rao Abdul Rahim was an accused in this case. Yes, my lord. Initially he was the sole person of interest, but later on an FIA officer from Lahore reached out to the police in Shalimar Thana and tried to distract them from this investigation, gave them names of 2 other people who were in jail in blasphemy cases and saying these guys are involved in the killing. The IO went to Lahore, got them included in the investigation and concluded that these guys have nothing to do with the investigation. That officer Mudassir Shah was then hurriedly transferred from Lahore to Islamabad, and what he did here was that he incriminated the deceased father in a blasphemy FIR, raided his house, confiscated his devices, after which he was let go from the 295C FIR and he had to give a statement in the police dimni that Rao Abdur Rahim is not responsible for my son's killing. I'll provide that document, my lord. And then what happened thereafter? And then what happened, my lord, is after the father gave this statement, yes, he was let go. the police did not proceed after that, my lord. To what? With what? We are unable to find the record now from the court, but this What happened? Where is this case right now? My lord, we've made a lot of attempts to reach out to the deceased father. He has left his house and taken his family to probably a safer place. He was under a lot of pressure because he was told that his remaining My kids. question is different. There is a dead body. Yes, my lord. Somebody died. My lord, what has the police concluded finally? My lord, we don't have the final order or if it's concluded, but کوئی سرد خانے میں فائل پڑی ہوگی, وہ داخل دفتر ہوگی, وہ وہیں کا وہیں ہوگا, اس کے بعد پروسیڈ نہیں ہوا. What do you mean آپ کو نہیں پتا ہے؟ My lord, یہ اگر جناب دیکھ لیں صرف ایک کاغذ. دیکھیے یہ کیس سنتے ہوئے ایز اے ہائی کورٹ جج which has powers of revision and even suo moto powers of revision to make sure Yes. that the district judiciary is working properly. You bring this point to my notice, I cannot just ignore it.
if my lord can آپ طلب کرا سکتے ہیں ریکارڈ my lord, ہمیں تو ہماری ایکسیس نہیں ہے وہاں تک. کیس کب ختم ہوئے گا چٹھا صاحب؟ آپ یہ دیکھیں نا جتنے عرصے سے میں یہ کیس سن لوں 7-8 مہینے سے, باقی کیسز آلموسٹ سیورل منتھس باقی کیسز ہو جاتے ہیں, اور ہر ایک کی ہر بات میں مجھے ایک نئی چیز نظر آتی ہے. لیکن یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں ہائی کورٹ کو کہ ایک قتل کے مقدمے کے اندر پولیس نے ایک ملزم کو نامزد کیا, انویسٹیگیشن کی, پھر کنکلوڈ کوئی انہوں نے تتمہ چلان پیش کیا یا اس کی ٹرائل ہوئی کہ وہ بس ختم ہو گیا؟ This is the last document we were able to procure. اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اسٹیٹ کاؤنسل ہے یہاں پہ. اسٹیٹ کاؤنسل کو بلائیں جو بھی ہے. یہ ایف آئی اے پروسیکیوٹ کر رہی تھی؟ نہیں my lord, تھانہ شالیمار FIR 342 of 22. ٹھیک ہے جی. Ms. Gul, while hearing this case, this point it has come to the surface that there was a murder case in which there were some initial accused. The police then changed those accused and nominated the father as an accused. He came and gave a statement to the police station, and then the case, the challan went to the trial court, and then it kind of fizzled out. Yes. کچھ مطلب کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. چلان یہ کب پیش ہوا ہے my lord؟ یہ my lord 10/6/22 کا چلا 22 کا ہے. تو یہ آپ چیک کریں گی یا یہ کون چیک کرے گا؟ یہ MIT چیک کرے گا نا. Yes, my lord. ہاں یہ MIT چیک کرے گا. لیکن آپ ذرا تھانہ شالیمار سے مجھے یہ کل چیک کر کے بتائیں گی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ. یہ FIR نمبر my lord 342 of 22. 342 of 2022 میں یہ تھانہ شالیمار سے بتائیں گی کہ یہ اس کی ٹرائل کی پروگریس کیا ہے اور اس کا کیا بنا ہے. کوئی فیصلہ یہ جب چلان پیش ہو گیا ہے تو either the magistrate or the sessions has to do something to bring this to an end. It can't be just left hanging. اور یہ MIT کو بھی میں آرڈر لکھوا دوں گا. Yes, my lord, میں اگر صرف یہ آپ صرف وہ جو لکھیں گے نا مسٹر چٹھا کنٹینیوڈ ود سبمٹ, دوسرا لکھیے further it transpired during the course of his submissions that FIR number 342 of 2022 initially nominating Mr. Rao Abdul Rahim as an accused, and then removing him and nominating the father as an accused, has not seen any further progress after the challan was submitted. And it is the insinuation by the petitioner's counsel that somehow the murder case file has been maneuvered for it not to progress any further. Full stop. This is this, though an ancillary concern, nonetheless concerns this court in its supervisory jurisdiction exercised both under the Constitution and the Code of Criminal Procedure, where either an illegality or material irregularity comes to its knowledge, it needs to act.
MIT is therefore directed to submit a report. یہ کس عدالت میں جمع ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ مائی لارڈ اس میں ایک آرڈر ہے, میں اس کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مائی لارڈ ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ سیکشن 30 مس رفت محمود خان. The last order مائی لارڈ کریکشن, سوری, دس از امید علی بلوچ, ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ویسٹ. یعنی پھر چلان بھیج دیا میجسٹریٹ نے آگے. جی مائی لارڈ, میجسٹریٹ نے آگے پھر چلان جی وہ ریمانڈ کی پروسیڈنگس کا آرڈر تھا یہ ایکچوئل. The last order that the learned counsel is aware of in the case was passed by امید علی بلوچ, ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ویسٹ. علی امید UMID, امید, شاید یہ مسپرنٹ نہیں ہوگی مائی لارڈ, اس پہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. UMID علی بلوچ, ایڈیشنل جج اسلام آباد, which should provide the lead for the MIT to track this case. The report should be given by the next date. اچھا جی, مائی لارڈ میں آخری چیز پڑھ لوں اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ میں نے آپ نے دے دی. یہ مائی لارڈ اس مقدمے کی آخری ضمنی ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ کہتے ہیں ضمنی کیسے آ گئی؟ مائی لارڈ یہ فیکٹ فوکس نے ایک رپورٹ کی ہے اور یہ پبلکلی اویلیبل ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی ان کی ہے. مائی لارڈ یہ کہتے ہیں بیان کیا کہ اس ایڈریس کا رہائشی ہوں, مقدمہ نمبر 342 ڈیٹڈ سو اینڈ سو. کس نے بیان کیا؟ یہ والد صاحب ہیں مائی لارڈ جو مدعی تھے اس پرچے کے, عامر علی شاہ صاحب. اچھا جی, اس مقدمے کا تھانہ شالیمار کا مدعی ہوں. میں نے اپنے طور پر تحقیق کر لی ہے اور شواہد دیکھ لیے ہیں. میرے بیٹے کے قتل میں راؤ عبدالرحیم سے حلف لیا ہے. اب میری ہر طرح کی تسلی ہے. راؤ عبدالرحیم میرے بیٹے سید عبداللہ شاہ کے قتل یا اغوا یا کسی طرح سے بھی اس میں ملوث نہ ہیں. اور یہ آگے مائی لارڈ وہ کہتے ہیں یہ تو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ باپ نے آ کے کہہ دیا کہ کوئی ملوث نہ ہے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ بے گناہ. اور حلف پہ ایکویٹ ہونا یا نکل جانے پہ تو پوری جورسپروڈنس ہے کرمنل لا مائی لارڈ, مگر یہ فساد فی الارض تھا. The state could have prosecuted on its own without the complaint. Not just have prosecuted on its own when the police's initial investigation Yes. creates a connection between an accused and the crime. This does not damage the police investigation. Then simply because the father of the deceased comes and says that he is innocent, Yes, ma'am. the police investigation will become meaningless. Yes, ma'am. میرا اس میں ایک اور ریکویسٹ ہے, ایک ریکویسٹ اور ہے کہ یہ جو عبداللہ شاہ صاحب کے والد ہیں, اس بیان کے بعد جی پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ نے کہنا تھا کہ جی ہماری پچھلی جو انویسٹیگیشن تھی جس کی بنیاد پہ ہم نے چالان کیا تھا, اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہماری تسلی ہے کہ وہ بے گناہ ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یا وہ کہے کہ جناب ہم عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس بیان کی بنیاد کے اوپر یہ کیسے, یا تو اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کمپاؤنڈیبل offense ہے. مائی لارڈ یہ اگر ہے تو کمپاؤنڈ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے وہ نہیں کرایا. انہوں نے ان کو ایک 295C کے پرچے میں انکریمنیٹ کرا کے. بات یہ ہے نا, دیکھیں چٹا صاحب, جی معاف کرنا اور عدالت میں اس کو یہ معافی نہیں ہے مائی لارڈ, اور ہے جی, اور ایک عام مطلب ایک عام شہری کا یہ کہنا کہ میں نے تحقیق کر لی ہے, میری تحقیق کے مطابق یہ بے گناہ ہے, جی, اور پولیس نے جو اتنی ڈیٹیل تحقیق کی ہے نمبرز جا کے پورے پاکستان پھر کے, وہ تحقیق جو ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہے. یہ مجھے اور انہوں نے مائی لارڈ انہوں نے CDR سے پورا میپ بنایا اس رات موومنٹ کا. میرے لیگل کویسچن میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ یہ اسے سمجھ گئے. آپ کویسچن آف لا یہ ہے کہ whether the power to compound can be equated with the investigation of an police becoming meaningless by investigation carried out by the wali himself. Yes, my lord. This question is not answered in the CRPC. It's not.
Complainant की investigation in law means nothing. It cannot replace the investigation agencies. It means nothing. Yes. وہ آکے بیان دے سکتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تفتیش کی ہے. جی وہ تفتیش پولیس کا کام ہے. جی تو پولیس نے اپنی تفتیش کا کیا کیا ہے؟ My lord, that I am unaware of because we're not able to get anything. وہ وہاں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اچھا چلیے پھر وہاں سے پتہ لگے گا تو پھر جی میں my probably اب my lord, سر یہ بتائیے, یہ مس گل یہ بتائیے کہ ابھی جو لیگل امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے تحت یہ پروسیکیوشن کیسے چلے گی, یہ پروسیکیوشن کیسے چلتی ہے؟ یو ہیو دا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ؟ میں پوچھ لوں گی, لیکن میں ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ میں پروسیکیوشن میں. اے جی ڈپارٹمنٹ میں آپ شفٹ ہو گئی ہیں؟ جی تو یہ کون مجھے بتائے گا؟ میں بلا لیتی ہوں پروسیکیوشن ہاں؟ ڈپارٹمنٹ کی اپنے کسی کو نہیں, پروسیکیوشن ابھی کیسے چل رہی ہے سر؟ یہ سر جو پروسیکیوٹرز علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ پروسیکیوشن علیحدہ ہے سر, پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد علیحدہ ہیں سر. اچھا, ان کے پروسیکیوٹر ہیں سر نا. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی لکھیے جناب. دی فردر پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد از آلسو ڈائریکٹڈ ٹو ڈیپیوٹ one of his deputy prosecutors to appear in court and apprise the court of the decision taken by the prosecution branch in this case. میں my lord ایک ریکویسٹ اس میں اگر کر دوں آپ کے آرڈر میں کہ جو محرکات ہیں ان کا یہ بیان دلوانے کے ان کو بھی اگر my lord دیکھ لیں. میں اس میں نہیں جاؤں مانا یہ دیکھیے یہ I'll proceed, میں نے ان چیزوں میں نہیں جانا. آپ کی انسلری باتیں ہیں, یہ کمیشن نے گہرائی میں دیکھنی جی ہے. my lord. وہ ایف آئی آفیسر جب لاہور سے یہاں ٹرانسفر, یہ اس کا نام مدثر شاہ ہے, یہ اس کا نام جی. کہیں ریکارڈ میں کئی جگہ پہ آیا جی ہوا. my lord, ان ضمنیوں میں بھی ہے. تو یہ لاہور سے ادھر آتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں گہرائی میں میں نہیں my lord, ٹھیک کانسٹیٹیوشن میں نہیں دیکھ سکتا. انڈرسٹینڈیبل my lord. لیکن آپ اپنی سمری جو ہے نا, بریف My سمری lord, میں بناتا 3 پیجز میں لکھ دیجیے گا کہ میں آپ کے آرگیومنٹ کے طور پہ لکھ سکوں. ٹھیک ہے my lord. ٹھیک ہے, اینڈ پرووائڈ اے سافٹ کاپی آلسو. جی my lord. ہاں جی. Your Honor, there is an update on this Abdullah Shah case. Isme, Your Honor, there is a person Nazakat who is one of the persons that were interviewed by NCHR. Uski statement mere paas hai. He was subsequently impleaded in this murder investigation as one of the accused. After the death of Abdullah Shah, 3 months after that, Iman, a girl named Iman, contacted Nazakat from the same number Which number? that Abdullah Shah used to use. So a dead person's phone number was used by Iman to entrap another individual. Then that individual was arrested privately from Sindh. He was taken to Islamabad and then to Shalimar Thana Privately سے مطلب by the alleged blasphemy gang, members of the alleged blasphemy gang. My lord, I have a statement from this individual. I am telling you, Your Honor, that after Abdullah Shah's murder case, I want to hear from the prosecution and from the prosecution. This is the branch. guy my lord I was referring to, that Mudassir Shah came and tried to implicate him, put this murder on him. The police included him in investigation and concluded he is not responsible. yes, Your Honor, he's been acquitted now. He's been acquitted. I don't know if he tried to implicate him or he was a genuine accused. I don't know. And this is not my job to look into that. But these other things that pop up, Yes. like private arrest, Yes, Your Honor. these things are of concern to me. وہ تو my lord بے تحاشا Your Honor, this individual Nazakat has given a statement on oath. صاحب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو انہوں نے پلے کی تھی اس دن؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے دیں گے, ابھی تک پرووائڈ نہیں کی. نہیں دی آپ نے ابھی تک. my lord مجھے سلیمان عوان صاحب کی کال آئی تھی ہیئرنگ کے بعد, انہوں نے کہا مجھے ویڈیو دیں, میں نے انہیں ویڈیو واٹس ایپ کر دی. میرا راؤ صاحب سے تو رابطہ نہیں ہے. آپ ابھی مجھے کہا گیا تھا آپ اپنا کوئی واٹس ایپ نمبر ان کو دے دیں. میں دیتا ہوں my lord, it's very ایک dangerous to سیکنڈ, give my number. سوری, آپ مجھے بتائیں آپ کو کس واٹس ایپ نمبر پہ یہ بھیجے. میرے آپ نمبر کو پہ میرے بھیج. ریڈر بھیجیں گے. میں خود پرووائڈ کر دیتا ہوں. جی ٹھیک. ریڈ صاحب, ہاں میں ریڈ صاحب کو پرووائڈ کر دیتا ہاں, ان کو بھیج دیں. ہوں. جی آپ نے آج ہی وہ جو ہے نا وہ ان کو اس نمبر پہ بھیج دیں گے, اور اگر وہاں سے واپس فون آیا تو اس کا جواب نہیں دینا. یہ سر
ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ سر خبر چلے گی آپ والی بات کی سر. آپ میرے خلاف بھی چلے گئے. نہیں سر مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے, چلتی رہے, میں آپ کے نالج کے لیے بات کر رہا ہوں. آگے چلے گا. My lord, if I can take my lord now to page number 7 of the compendium. Today you are concluding, Chattha sir, or not? My lord, I will make an earnest attempt to conclude, but there is some very important similar content that I need to put before the Constitutional Court. یہ my lord page 7 پہ جو ڈاکومنٹ لگا ہوا ہے یہ ایک ربٹ ہے, ربٹ نمبر 86 روزنامچی, ڈیٹڈ ہے 23/8/22. یہ my lord کہتی ہے ٹیلی فون, میں اس کو نہیں, اچھا شاید کوشش کر کے پڑھ لوں. مگر میں تھانہ کینٹ کی رپورٹ ہے, آمد ٹیلی فون اطلاع 23/8/22, وقت 8:40 بجے. اسی وقت آصف شہزاد ایک سب انسپیکٹر بذریعہ فون اطلاع دی کہ مجھے دوران گشت کنٹرول روم کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ نعمان یاسین سکنہ شیخو پورہ نامی شخص لیڈی گارڈن کے قریب موجود ہے جس کی مدد کی جائے, جس کا موبائل نمبر سو اینڈ سو ہے, جس سے بذریعہ فون رابطہ کر کے لیڈی گارڈن چوک پہنچا. مذکورہ شخص محمد عرفان و محمد رمضان سکنہ لاہور, نعمان یاسین و غلام یاسین سکنہ شیخو پورہ, عمر نواز سکنہ راولپنڈی اور شراز سکنہ اسلام آباد موجود ہیں, جن کے ہمراہ ایک نوجوان جس کا نام وقاص خان ولد سو اینڈ سو ایڈریس سو اینڈ سو معلوم ہوا کے بارے میں مذکوران نے بتلایا کہ اس شخص کے موبائل فون کے واٹس ایپ پر آئی ڈی پر توہین مذہب کی جا رہی ہے. اس کے خلاف نعمان یاسین کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم لاہور میں درخواست دی گئی ہے, جہاں پر اس کی باقاعدہ انکوائری جاری ہے. نقل درخواست پیش کی گئی جس پر مذکور وقاص کا نام سر دست جرم 54/109 دفعات میں گرفتار کر کے کانسٹیبل غوث نمبر سو اینڈ سو حوالات بند کیا جاتا ہے. اب یہ مائی لارڈ میں اس کی آپ کو ذرا سینے سے بتا دوں کہ یہ ایک ایف آئی آر ہے لاہور میں. ایف آئی آر نمبر, یہ نیکسٹ پیج ہے مائی لارڈ, ایف آئی آر نمبر C-184/22 CCRC لاہور. کہاں لکھا ہے مطلب نیکسٹ پیج پہ ایف آئی آر نمبر ساری. یہ تو ایبٹ آباد ہی کروائی ہے, یہ ایبٹ آباد کے تھانے کی رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بٹ ایکچوئل بات کیا ہے کہ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں گے ایف آئی آر C-184/22 CCRC لاہور ہے. اس کے کمپلیننٹ ہے نعمان یاسین. نعمان یاسین صاحب نے ایک, اور میں آپ کو اس کی کراس ایگزامینیشن ہے ان سے دکھا دوں گا, کہ انہوں نے ایک درخواست موو کی مائی لارڈ. انہوں نے ایک نمبر نامینیٹ کیا, فون نمبر. ابھی یہ فون نمبر کے سبسکرائبر ڈیٹیلز ریسیو نہیں ہوئی تھی, پتہ نہیں تھا یہ کس کے نام ہے, کون شخص ہے جس پہ بلیسمس کانٹینٹ ٹرانسمٹ کرنے کا الزام ہے. بٹ پرسرار طور پہ 3 اور بلیسمی کے مقدمات کے مدعیان ود دی انسٹنٹ کے ایف آئی آر کے مدعیان, یہ 4 مدعیان ایبٹ آباد میں ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور ایبٹ آباد پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیں, یہ ہمارا ملزم ہے توہین مذہب کے کیس میں لاہور. اور ایٹ دیٹ اسٹیج انکوائری پروسیڈنگ چل رہی ہے لاہور میں. تو یہ فیصلہ کہ اس کو انکوائری پہ گرفتار کرنا یہ بھی ان 4 مختلف پرچوں کے مدعیان نے کیا, عمر نواز, شراز فاروقی اور عرفان. چٹھا صاحب سر یہ اس کی بیٹر کاپی دیں گے آپ مجھے سر, اور روزنامچہ 23/8/22 جی کو ہے, جی اور یہ ایف آئی آر کب کی ہے؟ میڈم یہ ڈیٹڈ ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو اس کے آئی او ہیں ان کی کراس میں انہوں نے مینشن کیا ہے یہ کب کی ایف آئی آر ہے. یہ کہتے ہیں مائی لارڈ پیج نمبر 17 پہ, بتا دینا ایف آئی آر کب درج ہوئی ہے. جی یہ مائی لارڈ آن 24/8/22 I prepared استغاثہ for registration FIR. Upon استغاثہ FIR was registered 24/8 مائی لارڈ, اس کے ایک دن بعد, ایبٹ آباد میں پکڑنے کے ایک دن بعد کو ایف آئی آر درج ہوئی.
یہ آپ کا کہنا ہے. جی مائی لارڈ. اور 23/8/22 کو کیسے معلوم کہ کیا کیا نام ہے جی ان کے؟ مائی لارڈ میں بتاتا ہوں. یہ شیراز فاروقی مائی لارڈ ہے. دا فیمس شیراز جی فاروقی. ان کے 8 سے 10 FIR ہیں. شیراز فاروقی. عمر نواز ہے مائی لارڈ. شیراز عمر نواز. جی ان کی 4 FIR ہیں, 9 وکٹمز ہیں. بھائی یہ اسٹیٹسٹکس میں ابھی کیا ڈکٹیشن لوں گا آپ سے. مجھے عمر نواز مائی لارڈ. مائی لارڈ آئی ایم شوئنگ کہ یہ مدعیان. اور تیسرا کون ہے؟ اور محمد عرفان. محمد عرفان. شیراز نے کتنی FIR؟ 8 سے 10 مائی لارڈ. مائی لارڈ CM355 میں تمام ڈیٹیل دی ہے. عمر نواز کتنے میں؟ مائی لارڈ عمر نواز کی 4 FIR ہیں. اور محمد عرفان 3 FIR ہیں. اچھا مائی لارڈ یہ CM355 میں ڈیٹیل یہ اس کو ایبٹ آباد پکڑنے پہنچ گئے. جی مائی لارڈ. یہ 3 مائی لارڈ جو آپ نے نام لکھے یہ, اور پھر وہ بھی ہے نعمان یاسین جو اس کیس کا مدعی ہے. اچھا میں مائی لارڈ ان کی ایک cross- سیکنڈ جی. ایک سیکنڈ FIR درج ہوئی. ملزم کون ہے اس میں؟ مائی لارڈ ملزم کا نام ہے وقاص. وقاص خان. So let me recap. Yes. Your point is that FIR C184 of 2022 was registered on 24th of August 2022, Yes, my lord. whereas the police report in Thana Kent, Zilla Abbottabad records that a police officer received an SOS call from someone, From the complainant, my lord. from the complainant From the complainant. in this case. Yes. He mentions that in the report, my lord. وہ کہتی ہیں سیکنڈ لائن سے, نعمان یاسین سکنا شیخو پورا نامی شخص لیڈی گارڈن کے قریب موجود ہے جس کی مدد کی جائے, جس کا موبائل نمبر اینڈنگ 902 ہے. مدعی مقدمہ نے یہ اطلاع دی. جی بات. اور جب پولیس افسر وہاں پہنچا تو یہاں تو لکھا ہے جی جس کے خلاف ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم لاہور میں درخواست دی گئی ہے, جی بات. جہاں پر اس کی باقاعدہ انکوائری کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ یہ کہاں اس نے کہا ہے کہ جی FIR درج ہو گئی ہے؟ نہیں کہا. تو آپ نے تو یہ کہا, اس کو کیسے پتا تھا کہ FIR درج ہوئی, جبکہ FIR تو ایک دن بعد درج ہوئی ہے. FIR درج نہیں ہوئی تھی اس پوائنٹ پر. تو آپ کا پوائنٹ کیا؟ میں میرا پوائنٹ یہ مائی لارڈ 2-3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ مختلف پرچوں کے مدعیان ہم صلاح ہم مشورہ ہو کر ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنے ایبٹ آباد گئے جس کو وہ ریکگنائز کرنے کے مجاز نہیں تھے, وہ کر نہیں سکتے تھے ریکگنائز اکارڈنگ ٹو دا کیس فائل, کیونکہ نمبر کے خلاف درخواست تھی, سبسکرائبر انفارمیشن آئی نہیں تھی. ایک تو مائی لارڈ یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ مائی لارڈ یہ ہے کہ یہ ایک انکوائری چل رہی تھی FIR لاہور میں, مدعیان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اس سٹیج پر گرفتار کر لینا چاہیے, کیونکہ آگے IO صاحب اور ڈیپٹی ایڈیٹر صاحب لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے, ہم تو انکوائری پروسیڈنگ میں تھے اس وقت. تو یہ میرے مائی لارڈ اس میں 2 پوائنٹس ہیں کوآرڈینیٹڈ انٹریپمنٹ کے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر FIA نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جی. اس کو گرفتار کریں, بالکل, تو یہ 4 مدعی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایبٹ آباد پہنچ کے ایبٹ آباد کی پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے وہاں پہ پہنچائیں. جی.
جبکہ ابھی تک ایف آئی اے نے خود فیصلہ ایف آئی اے نے انکوائری, جی میرا پوائنٹ ہے یہ. This is the third instance where you are telling me in all these cases where these people have tried to apprehend Yes, my lord. any accused. They've tried to take the law in their hands, my lord. Fourth incident. Yes, my lord. The one was on the petrol station. Shahzad Khan. The second, I don't remember their names. The Yes, ma'am. second one was when these guys went, the black and white video. جی وہ حسن ماویہ سر. Yes, where they went to knocked at the door of Yes, the my house. The third one was the car, Cultus car in Laya, Yes, my lord. and this is the fourth instance. I think we can also count the deceased case I just mentioned. اس میں بھی وہ لڑکی جا کے انہیں لے کے جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی ٹارچر زدہ لاش ملتی ہے اور اس میں نمبر راؤ عبد الرحیم کا ہے. That is also them trying to pick up the, نہیں because he is also nominated, my lord. نہیں معلوم, اس کا نہیں معلوم, لیکن یہ مجھے یہ والے جو مجھے سمجھ آئی. ٹھیک ہے. Should I proceed, my lord? We'll conclude today. My lord. لکھیے وہ لکھ کے پھر کنٹینیو. We'll go on to Tuesday because Monday I might not be. My lord. Chota Sahab, I'm sorry. On Tuesday I'll conclude, my lord. Huh? On Tuesday I'll conclude if it's fixed for Yeah, Tuesday. you see, despite my every intention to conclude it as soon as possible, Yes. it has evolved into a matter where I can't do that. Yes. Even this is the filtered information that we're giving, my lord. There's a lot of other stuff that we're not providing here. ڈیٹ کب سر؟ جی ڈیٹ جی ٹیوزڈے کو. ٹیوزڈے. Please bring your summary also on Yes, my Tuesday. lord. I'm on Tuesday, inshallah. ان کا جواب سر پھر ہم اپنی ٹرم پہ دے دیں, اپنی ٹرم پہ ہم جواب سبمٹ کروا دیں گے سر ان سارے آرگومنٹ پہ. نہیں جو لکھ کے مجھے آپ نے ایسے نہیں سبمٹ کرانا, مجھے آپ نے تھوڑا سا اورل سر؟ اورل بھی کرنا ہے. جی ٹھیک. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا کیا کنیکشن بنا تھا اس یہ جو فون وہ لڑکی اس کو سر یہ ساری کی ساری جب آپ فائل منگوا رہے ہیں نا اس میں پوری تحقیق ہو کر ساری کی چیزیں آ رہی میں ہیں, منگوا رہا ہوں, اس میں سارا انٹیروگیشن ہو کے میں کہاں پہ تھا, میری کیا لوکیشن تھی, اس کی فرانزک ہوئی ہیں, وہ فرانزک کی بھی آ جائیں گی سر ساری کی ساری, کیونکہ اگر ضمنی پڑھی جا سکتی ہے تو پھر فرانزک بھی دیکھی جا سکتی ہوگی سر. دیکھیں نا راؤ صاحب, فار سم ریزن آپ کے پاس یہ دوسرا انسٹنس ہے تو ملزم تو سر نہیں ہے, کم کہہ رہے ہیں سر, اگر آپ سارے ملزموں کو بولیں گے تو سارے ملزم میرا نام لیں گے سر. آپ سن تو دیکھیں نا وہ یہی تو بات ہے. یہ دوسرا انسٹنس آیا ہے میرے سامنے جس میں ایک خاتون آپ کا نمبر استعمال کر رہی ہے, ایک اسپین والا تھا سر ملزم کے کہنے پہ ملزم جو مرضی کہتا رہے. ایک اور انسٹنٹ بھی تھا, اگر وہ اس کی بات سچ ہے تو پھر ہو رہا ہوگا. ایک اور انسٹنٹ بھی تھا مطلب گاڑی والا, گاڑی کا نمبر. راؤ صاحب, where there is smoke there is fire. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر شخص آپ کا نام لے رہا ہے اور آپ کے 4-5 لوگوں, کیونکہ سر میں کیسز کر رہا ہوں اسلام آباد میں, سب کو چپ رہا ہوں میں یہ کیسز کر رہا ہوں, ملزموں مدعیوں کی طرف سے میں پیش ہو رہا ہوں. میں نے تقریباً کوئی 100 کے قریب بیلیں خارج کروائی ہیں. بے شمار اور ایسے وکلاء ہیں دیکھیں نا جو بڑے سیریس کیس لیتے ہیں, بڑے مرڈر کیسز کرتے ہیں, بڑے سیریس قسم کے. وہ ایشو ایسے نہیں ہے سر, ان کی ذات کے اوپر ایلیگیشن نہیں, وہ ایشو ایسے نہیں ہے سر, یہ ایشو ایسے ہیں کہ اس میں پورے گروپ پیچھے بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں, پورا پلان ہوا ہے سر. یہ دیکھیے جو پیچھے گروپ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں, پلان ہوا ہے, اس کی آپ نے ایک بھی کوئی انڈائریکٹ پروف. میں آپ کو ڈائریکٹ پروف دے دیتا ہوں سر سارا بنا کے. کیا؟ جب ہم پیش کرتے ہیں یہ
सारा जो सोशल मीडिया चल रहा है सर, ये पूरे का पूरा मैनेज होकर उसी जगह से चल रहा है सर। ये 2018 में तो मैं मुद्दई नहीं था सर, 2018 में तो माय लॉर्ड सदीकी साहब की जजमेंट में वो लोग भागे हुए हैं जो सारा कुछ चला रहे हैं सर। नहीं राव साहब, बात ये है कि बड़े बड़े सीरियस केसेस क्रिमिनल लॉयर्स करते हैं और एक ही नौयत के कर रहे होते हैं, राइट? तो उनकी ज़ात इम्प्लिकेट नहीं होती, उनके अपोनेंट अगर नारकोटिक्स कर रहा है तो नारकोटिक्स के अपोनेंट कोई एनजीओज नहीं ना बैठी हुई सर, ब्लास्फेमी के अगेंस्ट एनजीओज बहुत ज्यादा बैठी हुई हैं। कह रहे हैं कि आपके पीछे असल में एनजीओज पड़ी हुई हैं? बेशुमार पड़ी हुई हैं सर। अच्छा जी, कोई आप मेरे सामने कोई सबूत आपके पास जो जवाब जमा हो? साहब, बड़ा फ़र्क है ये कहना कि एक एनजीओ ये कह रही है कि राव साहब इस मामले में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये बात जब निकल आई और होना शुरू होगी तो वो सारी एनजीओज यक आवाज़ होना शुरू हो गई। ऐसा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो एनजीओज वो हैं जो कि ब्लास्फेमी को प्रमोट कर रही हैं पाकिस्तान। दोनों काम कर रही हैं सर, प्रमोट भी कर रही हैं और मुझे रोक भी रही हैं सर। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो एनजीओ ने माय लॉर्ड नहीं, वो प्रमोशन का अगर वो भी साबित होगी कि सर वो एनजीओ ने लिख कर भेजी हुई है। राव साहब, पाकिस्तान में सिर्फ आप और आपका ग्रुप जो है सिर्फ वो ब्लास्फेमी के दावे जो खड़ा है सर, हसन मेरा ग्रुप तो नहीं है, हसन के खिलाफ भी हो गए। पिंडी में मेरा इमरान मेरा ग्रुप तो नहीं है, इमरान के खिलाफ भी हो गए। सो बेसिकली आप ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौसर जो किरदार अदा कर रहा है ब्लास्फेमी, ऑनलाइन ब्लास्फेमी के खिलाफ, वो आप है? नहीं सर, ये नहीं है। मैंने ये क्लेम किया कि मैंने लीगल सेटअप के अंदर ब्लास्फेमी को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया वो हमने किया, और खुद लीगल, ये लीगल सेटअप तो नहीं है माय लॉर्ड, लीगल कमीशन बना दिया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने ये एलिगेशन की है, बल्कि शुरू में भी ये कहा था जी ये फॉरेन फंडिंग आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। क्योंकि मैंने TORs में ये जो इंडिकेटिव TORs थे उसमें मैंने लिखा था कि ये चीज़ बड़ा प्रॉपरली प्रोब होनी चाहिए कमीशन। सर एक अर्ज है, आप एक अर्ज बात देखिए, आप ये बार बार कई दफ़ा कह चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग आ रही है और कुछ ऐसे NGOs हैं जो कि आपका जो क्रूसेड है अगेंस्ट द ब्लास्फेमी उसको ख़त्म कर। मेरे सामने आपने ये बात अब नहीं करनी जब तक आप कोई टैंजिबल मटेरियल मेरे सामने नहीं रखते कि कोई सिर्फ ये बात कि वो सारे लोग बेहक वक्त आवाज़ हो के आपको कह रहे हैं। एक अर्ज सर, तो ये कोई प्रूफ नहीं, छोटी सी एक अर्ज सर। एक आदमी है जो इनके मुताबिक रेडी चलाता है सर, वो आईफोन सरेंडर कर रहा है और वो लाखों रुपए फीसें दे रहा है। प्लांट किया जाता है मतलब, ये प्लांट किया जाता है। जो ये फोन की बात कर रहे हैं कि रेडी वाला आईफोन है, यही हमारा केस है। उसके फोन प्लांट किए जाते हैं। उस फोन का सर निकाल लेना सारा रिकॉर्ड, रेडी वालों के पास CDR निकलवा लेना सर। मैं निकाल लूँ? इन्होंने निकालना चाहिए ना सर FIA को। सिर्फ एक्यूज का निकाला है, कंप्लेनेंट का कभी रिकॉर्ड निकाला है सर? किस कानून के तहत? अच्छा पीका और पी रूल के तहत कहाँ पे लिखा हुआ है सर कि कंप्लेनेंट सब कुछ देगा? पिछला 5 साल का रिकॉर्ड निकलवाऊं कि आपकी मुदस्सर शाह से कितनी कम्युनिकेशन? आप निकलवा लें सर, ठीक है, निकलवा लें। तो अगर आपकी ये कम्युनिकेशन मैं डिजिटल फोरेंसिक से एक्स्ट्रा करवाऊं, अगर वो मोर देन यूजुअल है, लेट्स से एक लॉयर है, वो एक केस को प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पहला तो कोई मसला नहीं है, ताल्लुक नहीं है कि वो कर, अगर उसको मोर देन यूजुअल है तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? तो आप निकलवा लें सर, मैं कॉन्टेक्ट भी नहीं माय लॉर्ड। और मेरे सामने IFAI के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खड़े होकर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि जी आपने कंप्लेनेंट के फ़ोन की क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? कहते हैं मैंने ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि सर लॉ में है नहीं, प्रोवाइड नहीं है लॉ के अंदर। लॉ के अंदर क्या प्रोवाइड कि कंप्लेनेंट की वो इन्वेस्टिगेशन करेगा? साहब पता नहीं मैं आपके साथ किस लेवल पे लीगल डिस्कशन करूं, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है ना, कंप्लेनेंट की इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करेगा, वो कंप्लेनेंट के उस फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर एक घर में जाता है जहाँ मर्डर हुआ है, राइट, और वहाँ पे उसको सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नज़र आते हैं, या वो देखता है कि ये कंप्लेनेंट का रोल मैंने इन्वेस्टिगेट करना है और वो कहे कि जी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पेश आती। माय लॉर्ड, कानून में ये लिखा होता है कि जी आप कंप्लेनेंट को भी इन्वेस्टिगेट करने दें। माय लॉर्ड, कत्ल की डकैती की अगर मैं FIR दर्ज करवाता हूँ क्या मेरा घर सीज कर लेगा? ये सिर्फ 5 केसेस मैंने उनसे मंगाए हैं। आई डोंट नो कि क्यों हर चीज़ जाके आपके साथ जोड़ रही है। आई डोंट नो, कुछ ना कोई कनेक्शन निकल रहा है आपके साथ।
کبھی کسی لاش کا نکل رہا ہے, کبھی کسی لڑکی کا فون یہاں سے نکل رہا ہے, کبھی کسی ایبٹ آباد کو وہاں سے فون ہو رہا ہے, گاڑی کا نمبر, اور پوری دنیا. اور آپ کی تھیوری یہ ہے کہ کوئی این جی او ہے جو ان سب لوگوں کو فنڈ کر رہی ہے تاکہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکے. یہ مجھے لاجک سمجھ نہیں آیا. کیوں ہیں آپ کیوں ہر جگہ پہ سامنے آ رہے ہیں؟ اس کا خیر آپ مجھے جواب جی دیں میں گے اس کا ڈیٹیل سے دوں گا سر جواب. کہ نہیں ڈیٹیل سے میرے سامنے نہیں دیں گے, بریفلی دیں گے. وہ ڈیٹیل آپ کمیشن کے سامنے دیں گے اگر میں فائنلی اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. لکھیے جناب, ری لسٹ فار ٹیوزڈے کو کیا رکھا ہوتا ہے. یہ پیپر بک سر اس کی کاپی مل جائے گی کیونکہ جو ہمیں نہیں پتا کہ کیا پیجز جو بولے گئے سر. ایک کاپی دیں. میں مائلٹ دے دیتا ہوں. مائلٹ وہ ایفیڈیوٹ کل جو آیا تھا وہ ریٹرن ہو گیا تھا, اگر وہ نیا آ گیا تو میں کاپی لے لوں. نہیں آیا وہ نہیں آیا. اور گاڑی کے نمبر کی بابت بھی ایفیڈیوٹ نہیں آیا مائلٹ, آپ نے مانگا تھا. یہ گاڑی کے نمبر کے, ہاں وہ ان کو ویڈیو ہی نہیں ملی نا ابھی تک. میں مائلٹ آج پھر میں ریڈر صاحب کو دے رہا ہوں, وہ دے دیں گے. وہ جو ویڈیو ملی. چلیے تھینک یو.